الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیۃ اللہ الاعظم ارواحنا لہ الفداء ولعنۃ الدائم علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقال علی بن الحسین سید الساجدین علیہ السلام فاما حق اللہ تعالی حق اللہ الاکبر فانک تعبده لا تشرک به شیئا واذا فعلت ذلك باخلاص جعل لك على نفسه ان يكفيك امر الدنيا والاخره ويحفظ لك ما تحب منها. آپ نماز گزار حضرات کی خدمت میں امام زین العابدین علیہ السلام کے رسالہ حقوق کا پہلا فقرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں ہے. اللہ رب العزت کا حق ہمارے اوپر کیا ہے یہ میں نے پڑھ کر سنایا ہے، اور ان الفاظ کی وضاحت جو ہے پہلے خطبے میں انشاءاللہ جہاں تک ہوگا تو آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا حق ہے ہماری گردن پر. بے شک وہ ذات پرستش کے لائق ہے، کوئی چیز اس کے لیے شریک قرار نہ دے. اگر کوئی شخص خالصتاً للہ یہ کام کرے، اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لگاتا ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت کو سنبھالے، اور جو چیز تجھے چاہیے تیرے لیے مہیا کرے. جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرستش کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شرک سے دوری کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اپنا وقت گزارے، تو اللہ تعالیٰ تمام چیزیں اس کے لیے مہیا کر دیتا ہے جو اخلاص کے ساتھ یہ کام کرے. اب ان فکروں کی وضاحت کے لیے دو نکات عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں. اللہ تعالیٰ کی موجودات دو قسم کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت دو قسم کی ہے. ایک ہدایت تکوینی ہے، ایک ہدایت تشریعی ہے. ہدایت تکوینی کیا ہے؟ اطاعت تکوینی میں تمام موجودات عالم اللہ کا سجدہ کرتے ہیں، اور اوامر الہی، اوامر تکوینی کی اطاعت کرتے ہیں اللہ کی، اور نظام خلقت میں ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں. مثال کے طور پر پہاڑ ہے، درخت ہے، نظام خلقت میں تمام اشیاء جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مصروف ہیں، پروردگار کے مطیع ہیں، بغیر کسی چیز کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنا وقت گزارتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فرامین کے تابع ہیں. لیکن قرآن مجید نے جب انسان کے متعلق گفتگو کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ الم تری ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب. سورہ حج کی آیت نمبر 18. کیا تو نے دیکھا ہے کہ اللہ کو سجدہ کر رہے تھے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، اور بہت سے لوگ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے.
بہت سے لوگ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے اور اس کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں، بالآخر وہ اس جرم میں سزا پائیں گے، قیامت کے دن اس جرم کا انجام دیکھیں گے۔ اگر کوئی سوال کرے انسان اللہ کے لیے سجدہ کیوں نہیں کرتا، اللہ کے اوامر کی اطاعت کیوں نہیں کرتا، اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ انسان کی دو حیثیتیں ہیں، ایک بعد تکوینی کے لحاظ سے ہے، ایک بعد تشریعی کے لحاظ سے ہے۔ بعد تکوینی کے لحاظ سے تمام موجودات عالم اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرامین کے تابع ہیں، بغیر کسی قید و شرط کے، اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تمام لوگوں کا دل اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، تمام لوگوں کے بدن میں خون کا جریان ہے، تمام ماؤں کے رحم چل رہے ہیں، بچے کی پیدائش ہے، بچے کی پرورش ہو رہی ہے، تمام انسان کے اعضائے بدن کام کر رہے ہیں، یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ انسان کے گردے چل رہے ہیں، معدہ چل رہا ہے، انسان کا ہاضمہ ہے، انسان کے تمام اعضائے بدن اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، اپنے مقررہ قوانین کے مطابق اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ لیکن تشریعی اعتبار سے انسان کو جو آزادی ملی ہے اللہ کی طرف سے، یہ بہت گراں قدر تحفہ ہے جو اللہ نے انسان کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت گراں قدر تحفہ عطا کیا ہے آزادی کا۔ اگر لوگ آزادی تشریعی کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ وحدہ شریک رب العالمین کی اطاعت کریں، اس کی اطاعت کے ساتھ رہے، تو کمال کی منزل تک پہنچ سکتے ہیں، کمال کی منازل طے کر سکتے ہیں، مکارم الاخلاق تک پہنچ سکتے ہیں، حقیقی معنوں میں انسانیت کی منزلیں طے کر سکتے ہیں۔ جس طرح امیر المومنین فرماتے ہیں، طاعت اللہ مفتاح کل سداد و اصلاح کل فساد۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہر نیکی اور اچھائی کی چابی ہے، ہر انحراف اور فساد کی اصلاح ہے۔ اگر لوگ اپنی آزادی تشریعی کو ہوائے نفس اور شہوات کی اطاعت میں نہ گزاریں، گناہ نہ کریں، تو یہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر انسان گناہ کرے، شہوات کا تابع ہو جائے، تو پھر اپنی عمر ضائع کر بیٹھتا ہے، انسانی اقدار کو تباہ کر دیتا ہے، بالآخر یہی انسان بدبختی اور شقاوت کے ساتھ دنیا سے چلا جاتا ہے اور اپنے برے کاموں کے برے نتائج دیکھتا ہے۔ اس حوالے سے اللہ کی نافرمانی کا انجام کس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے انسان فسق کا موجب بن جائے، فاسق بن جائے اور گناہگار شمار ہو جائے، اور بعض مواقع میں اللہ کے دستورات کی روگردانی سے شرک اطاعت میں پھنس جاتا ہے، اور کبھی شرک اطاعت میں پھنس جاتا ہے انسان۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو شرک اطاعت اور شرک عبادت سے دور رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں انسان کی عزت ہے۔ لوگ اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے تو اس کے لیے، تو انسان کے لیے فخر اور مباحات کا باعث ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے تو انسان کے لیے فخر و مباحات کا باعث ہے، اور یہ انسان کے لیے سعادت کا باعث ہے، اور اس کا ذرہ برابر فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں ہے، بلکہ اس کا تمام فائدہ انسان کو ہے۔
کہ وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرے اور یہ کام انجام نہ دے، بدبختی میں سقوط کر جائے گا، بدبختی اس کا مقدر بن جائے گی، اور اس کا ذرہ برابر نقصان پروردگار کو نہیں ہے، انسان کی اپنی ذات کو ہے۔ امام سجاد کا دوسرا فقرہ جو سب سے اہم ہے وہ کیا ہے؟ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِإِخْلَاصٍ جَعَلَكَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَكْفِيَكَ أَمْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ امام سجاد اخلاص کی بحث کو لیتے ہیں کہ اگر تم نے خالصتاً للہ، اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کی، اللہ کی اطاعت کی، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ تمہاری دنیا اور آخرت کو سنوار دے گا، تمہیں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو اخلاص کیا ہے؟ اس ضمن میں 2-4 باتیں ہیں میں نے نوٹ کی ہیں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر جنت میں بھی جائیں تو جنت میں جنت کی نعمتوں کے لیے نہیں جائیں گے، اگرچہ نعمتیں اللہ کی ہیں، جنت کی نعمتوں کے غرض سے جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ کیا کہ جنت وہ مقام ہے جو قرب الہی کے نزدیک ہے، جو انسان کو اللہ کے قریب کر رہا ہے، اس وجہ سے جنت میں جائیں گے، اس وجہ سے جنت میں جائیں گے کہ یہ مقام قرب الہی، خدا کے نزدیک ہے، خدا کے قریب انسان کو لے جاتا ہے، اور اللہ کی نعمتیں بھی وہاں ہیں، اللہ کی نعمتوں سے بھی بہرے مند ہوگا، لیکن کیا ہے اس کا ہدف و مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کے قرب تک اپنے آپ کو پہنچے، اور اس کا اللہ تعالیٰ کا قرب اس کے شامل حال ہے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے مقام قرب سے دور رہو، اور خدا نے شیطان کو اپنے مقام قرب سے دور کیا۔ جب شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی اور جناب آدم کو سجدہ نہیں کیا، تو خدا نے حکم دیا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ جو بھی خدا کے حکم کی نافرمانی میں مبتلا ہو، اللہ اسے اپنے دربار سے رخصت کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے اسے۔ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ شیطان سے کہا گیا اللہ کے قرب سے دور ہو جاؤ، اللہ کی لعنت ہو تم پر قیامت تک۔ شیطان نے کہا میں نے کافی سال تیری عبادت کی ہے، تو میں چاہتا ہوں مجھے ان عبادتوں کا اجر دے، میں ان عبادتوں کا اجر لینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ماں کیا اجر لینا چاہتا ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے قیامت تک زندہ رہوں۔ تو اللہ کی طرف سے خطاب آیا قال فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، تجھے مہلت دی گئی ہے ایک معین مدت تک کے لیے۔ اس نے جواب دیا قال فبعزتک لأغوین علیہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ شیطان نے کہا تجھے تیری عزت کی قسم، شیطان اللہ سے کہہ رہا ہے تجھے تیری عزت کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، کہوں گا فقط وہ لوگ جو تیری اخلاص کے ساتھ عبادت کرتے تھے ان پر میرا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا، لیکن باقی سب لوگوں کو میں راستے سے ہٹا دوں گا، بھٹکا دوں گا۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين، تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی خالصتاً عبادت کریں اور اللہ کی اطاعت خالصتاً کی جائے۔ اگر انسان اللہ کی عبادت اور اطاعت خالصتاً خدا کے لیے کرے
تو یہ خدا کی بارگاہ میں منظور بھی ہوگی اور خدا اس کا اجر خود دے گا۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ قرآن مجید سورہ کہف کی آیت نمبر 110۔ جو بھی اپنے پروردگار کی ملاقات پر امید رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے نیک عمل بجا لائے اور کسی کو عبادت میں اللہ کا شریک قرار نہ دے۔ جو شخص لقاء اللہ کو پسند کرتا ہے، اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اور چاہتا ہے عبادت کے ذریعے اللہ کی ملاقات کو جائے اور اللہ سے خلوت کرے، تو ضروری ہے اللہ کی عبادت میں کسی کو اللہ کا شریک قرار مت دے۔ بس بار بار قرآن کی آیات میں ہمیں ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خالصتاً عبادت کرے۔ اور ایک حدیث میں ہے ما اخلص عبد للہ عز وجل 40 صباحا الا جرت ینابیع الحکمہ من قلبہ علی لسانہ۔ اگر کوئی شخص 40 دن تک خالصتاً اللہ کی عبادت کرے، 40 دن چلا کاٹے، خالصتاً اللہ کی عبادت کرے، جو کام بھی کرنا چاہے صرف اللہ کے لیے کرے، کسی کو اس کام پہ شریک نہ کرے۔ اگر کوئی یہ کام کرے، عبادت کرے، تو اس کا دل برائیوں سے پاک ہو جائے گا اور حکمت کے چشمے اس کے دل سے اس کی زبان پر جاری ہوں گے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان کو چاہیے اخلاص، جو بہت کم انسانوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ایک بزرگ عالم دین کا جملہ ہے کہ اخلاص جو ہے، اگر انسان اخلاص تک پہنچ جائے تو وہ جلدی انسان کے ہاتھوں سے تلک جاتا ہے، انسان کے ہاتھوں سے چلا جاتا ہے۔ یعنی اتنا انسان اپنی حفاظت کرے کہ خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا شرف حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے اور کسی کو اس کا شریک قرار نہ دے۔ روایت میں ہے الناس کلہم ہالک، تمام لوگ ہلاکت میں جانے والے ہیں، الا العالمون، مگر وہ لوگ جو عالم ہیں، والعالمون کلہم ہالکون، جو جاننے والے ہیں سب ہلاکت میں جانے والے ہیں، سب ہلاکت میں جائیں گے، الا العالمون عاملون، مگر وہ لوگ جو عمل کرنے والے ہیں۔ اور اگلا فقرہ جو ہے نا بہت سخت ہے، والعاملون کلہم ہالک، عمل کرنے والے بھی ہلاکت میں جانے والے ہیں۔ عمل کر رہا ہے کس کے لیے کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے کر رہا ہے یا دکھانے کے لیے کر رہا ہے؟ والعاملون کلہم ہالکون الا المخلصون، مگر وہ لوگ جو خالصتاً للہ اللہ کے لیے کام کریں۔ اچھا، جو اللہ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ والمخلصون علی خطر عظیم، اور جو خالصتاً اللہ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اپنے عمل کی حفاظت کریں، اسے بچا کر اللہ تک لے جائیں، وہ بھی خطرے میں ہے کہ کہیں راستے سے بھٹک نہ جائیں۔ خلوص ایک ایسا قیمتی گوہر ہے جس کے اندر ذرہ برابر ناخالصی کو دیکھا نہیں جاتا۔ لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے اور کہتا ہے اخلص العمل فإن الناقد بصیرۃ، اگر چاہتا ہے کوئی عمل انجام دے تو خالصتاً عمل انجام دو اللہ کے لیے، اس لیے کہ جو شخص ناقد ہے، جو شخص اس کام کو کر رہا ہے، انجام دے رہا ہے، وہ بہت باریک بین ہے۔ جو جس کام کے لیے جو کام اللہ کے لیے انجام دے، بہت باریک بین ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ کس طرح انجام دے رہا ہے۔ خداوند متعال سے ہماری دعا ہے کہ ہمیں عمل خالصتاً للہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیۃ اللہ الاعظم ارواحنا لہ الفداء اما بعد. اس خطبے میں 2-3 نکات جو ہے اس حوالے سے میں نے نوٹ کیے ہوئے ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا نقطہ ہے ہمارے علاقے میں جو جنگ جاری ہے، اسلام اور کفر کی جنگ ہے، ایران، امریکہ اور اسرائیل کی. اس حوالے سے ہمارا موقف بالکل واضح ہے. ہم بالکل واضح طور پر اعلان کرتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ ہیں، اسلام کے ساتھ ہیں اور ایران کے ساتھ ہیں، اور ہر طرح کی معنوی اور مادی مدد کے لیے بھی تیار ہیں. اور ہم اپنے تمام اجتماعات میں اسلام اور ایران کی فتح اور کامیابی کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد ایران کو کامیاب کرے اور کفر جہانی بالاخص امریکہ اور اسرائیل کو برباد کرے، اور اس جنگ سے باطل سرنگوں ہو. امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی آمد متوقع ہو اور آپ کی ظہور پر نور سے اہل ایمان کی حکومت قائم ہو، حضرت حجت کے توسط سے زمین آباد ہو اور کفر کا خاتمہ ہو. اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اطاعت پورے کرۂ ارض پر حاکم ہو. یہ پہلا نقطہ تھا. اور اب دوسرا نقطہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے ماہ سفر ہے. 2 سفر کو اہل بیت شام پہنچے. تاریخ میں ملتا ہے کہ اہل بیت کا آخری جو سفر کا اختتام تھا وہ شام تھا. کیوں شام تھا یہ بھی عرض کروں گا. دشمن نے اس دوران کربلا سے لے کر کوفہ سے شام تک اپنی پوری کوشش کی جتنا حد تک ہو سکتا تھا اہل بیت کو آزار و اذیت دی اور اسلام کو مٹانے کی اس کی پوری کوشش تھی. اہل بیت کو کربلا سے کوفہ سے شام. لیکن اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اپنے توحیدی مشن کو جاری رکھا اور شام آخری منزل اہل بیت کی تھی. اہل بیت نے شام میں اپنا تعارف کرایا. بازار شام کا واقعہ ملتا ہے کتب مقاتل میں. مصائب میں علماء بیان کرتے ہیں، لیکن کچھ مصائب ایسے ہیں جو حقائق ہیں جنہیں ممبر پر بیان کیا جائے فضائل کے نقطوں میں، اور خطبات جمعہ میں جنہیں کھول کر بیان کیا جائے. کہ امام سجاد کا یہ واقعہ کہ بوڑھا شامی امام سجاد کو شام میں دیکھتا ہے اور شام میں دیکھ کر جتنا اس کے ذہن بھرا ہوا تھا اور توہین آمیز الفاظ سے امام سجاد سے گفتگو شروع کرتا ہے کہ اب میں وہ الفاظ نہیں دہرانا چاہتا اس کے، بلکہ آخری فقرہ جو امام سجاد نے اس سے بات کی وہ بیان کرنا چاہتا ہوں. امام سجاد نے اس کی بات سنی اور سننے کے بعد فرمایا اے شخص تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہتا ہے ہاں. امام نے قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت کی جو اہل بیت کی شان میں تھی. بن جملہ فرمایا کیا تو نے پڑھا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یا رسول اللہ یا اللہ
پھر امام نے دوسری آیت پڑھی، فرمایا کیا تو نے یہ قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہتا ہے ہاں میں نے پڑھی ہے۔ تو فرماتے ہیں اس آیت کے مصداق ہم اہل بیت ہیں، آیت تطہیر کے مصداق ہم اہل بیت ہیں۔ اس شخص امام زین العابدین کے ان جملات کا اثر اس کے دل میں، اس بوڑھے شخص کے دل میں اتنا ہوا کانپنے لگ گیا اور کہتا ہے حل لی توبہ، میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ امام فرماتے ہیں تو فوراً بارگاہ الہی میں توبہ کرتا ہے کہ بار الہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ ہستیاں کون ہیں، اب مجھے پتہ چلا ہے، میں تیری بارگاہ میں معذرت چاہتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ یہ مقتل کی جرم ہے۔ اس کے بعد اس شخص کے دل میں جو انقلاب آیا، سب لوگ دیکھ رہے تھے کہ اس نے کس طرح گستاخی کی امام سجاد کی خدمت میں، اور پھر امام کے جملات سنے اور اس کا دل کانپنے لگ گیا۔ اس کے فوراً بعد اس نے توبہ کی، اور شام کی حکومت کے لوگ بھی دیکھ رہے تھے۔ جب یہی چیز انہوں نے دیکھی تو فوراً اسے قتل کر دیتے ہیں، فوراً اس شخص کو قتل کر دیتے ہیں کہ اس کی آواز نہ پھیلے، اس کی آواز ادھر ادھر نہ پھیلے۔ تو جہاں پر دیکھیں یہ تبدیلی جو رونما ہوئی ہے شام میں اہل بیت کی جانب سے ہوئی ہے کہ شام کا حاکم کس طرح اپنے آپ کو، جب سے یہ شام کا علاقہ فتح ہوا تھا یزید اور بنی امیہ کے ہاتھوں میں تھا، معاویہ کے ہاتھوں میں شام کی حکومت رہی، تو شام کا حاکم امیر المومنین کے زمانہ حکومت میں حضرت کے تابع نہیں ہوا۔ اسے پتا تھا کہ شام کی حکومت اگر میرے ہاتھوں سے چلی گئی تو یہ جس طرح میں نے ان لوگوں کی تربیت کی ہوئی ہے کہ سب لوگ اہل بیت کو پہچان لیں گے۔ بس کیا سید الشہداء کی شہادت نے کتنا اثر دکھایا، کوفہ کے لوگوں میں بیداری پیدا ہوئی، کوفہ سے شام تک قدم بے قدم اہل بیت نے جو اسارت میں گزارے، وہ کتنا بیداری میں لوگ بیدار ہوئے، اور شام اہل بیت نے فتح کی، شام کو اہل بیت نے فتح کیا، شام کا بازار فتح کیا، شام کا دربار فتح کیا، اور شام کے واقعات میں دیکھیں آپ، اس میں کیا شام میں ملوکیت کا خاتمہ ہوا اور حقیقی اسلام سے لوگ متعارف ہوئے۔ ایک دو واقعات شام میں امام سجاد کے اور میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک واقعہ اور، طلحہ کا بیٹا ابراہیم، طلحہ کا نام آپ نے سنا ہوا ہے، پیغمبر اسلام کا صحابی تھا، اس کا بیٹا ابراہیم، دو نقل ہیں، ایک نقل شام میں ہے ایک مدینے میں ہے، یہ امام سجاد کو دیکھتا ہے شام میں اس نقل کے مطابق۔ امام سجاد سے تنزیہ انداز میں مخاطب ہو کر کہتا ہے یبن علی، آج کون کامیاب ہوا ہے؟ نعوذ باللہ آپ قیدی بن گئے، آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ رسن آ گئے، آپ شام میں آ گئے ہیں، اور یزید کامیاب ہو گیا ہے، تخت و تاج اس کے پاس ہے۔ امام سجاد نے ایک جملے میں اس کو جواب دیا، فرمایا کہ ابراہیم نماز کے وقت اذان کہے۔ ایک جملہ اذان کا، ایک جملہ اذان اور اقامت کا ہے کہ نماز کے وقت اذان اور اقامت کہو، تجھے پتہ چل جائے گا کون کامیاب ہوا ہے اور کون ناکام ہوا ہے۔ اذان میں کیا ہے؟ اذان میں توحید کی گواہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، پیغمبر اسلام کی رسالت کی گواہی ہے۔ کہ امام سجاد فرمانا چاہتے ہیں اگر میرا بابا کربلا میں قتل ہوا ہے توحید بچانے کے لیے، اپنے نانا محمد مصطفیٰ کی رسالت کو بچانے کے لیے، اور اگر ہم شام میں آئے ہیں، بظاہر ہمیں رسن دیکھ رہے ہو، قیدی دیکھ رہے ہو، ہم بھی اپنے نانا کی رسالت کو بچانے آئے ہیں، اللہ کی توحید، اللہ رب العزت کی توحید کو بچانے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ چیزیں جب دیکھی اور اس فتح اور کامیابی کو دیکھا گیا تو دربار شام میں اب دیکھیں، یہ تو بازار کا مسئلہ ہے، دربار شام میں امام سجاد نے یزید سے کہا کہ میں
اس لکڑیوں پر جانا، ممبر نہیں کہا، اس کے اوپر جا کر میں کھڑے ہو کر کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یزید منع کرتا رہا، لیکن لوگوں کا اصرار تھا یہ تو قیدی ہے، جا کر 2-3 باتیں سنا دے، اب قید کی حالت میں ہے، یہ کیا سنائے گا، اس کی حالت ہی نہیں ہے۔ لیکن یزید کو پتا تھا کہ یہ خاندان نبوت و عصمت ہے، یہ اگر ممبر پر چلا گیا تو ہماری رسوائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی ہوا۔ امام سجاد کے خطبے کے اثرات کیا تھے شام کے دربار میں؟ یزید اور بنی امیہ کے چہرے سے امام سجاد نے نقاب ہٹایا، ان کی اصلیت کو ظاہر کیا، اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل بیان کیے۔ معاویہ کے دور سے لے کر اب تک ممبروں پر امیر المومنین کو جو لعن و طعن اور شتم کیا گیا تھا، اس سب کا امام سجاد نے جواب دیا کہ میرے دادا علی بن ابی طالب کا مقام کیا تھا، مصلی الی القبلتین، جو 2 قبلوں کی طرف جس نے نماز پڑھی۔ اب معاویہ نے کیا کہا تھا کہ علی نماز ہی نہیں۔ امیر المومنین کے فضائل بیان کیے، اور ان فضائل کے بیان کرنے کے بعد اب تمام لوگوں نے دیکھا کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ جو تخت و تاج یزید نے رکھا ہوا ہے اور اپنی فتح اور کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور تمام سفراء کو بلایا ہوا ہے، جس میں یہودی اور نصرانیوں کو بلایا ہوا تھا کہ آج میں نے اپنے قاتل سے بدلہ لے لیا ہے، اپنے مخالفین سے بدلہ لے کر ان کا سر یہاں پر نعوذ باللہ سید الشہداء کا سر یزید کے سامنے تھا، اور چھڑی کے ساتھ سید الشہداء کی توہین کر رہا تھا۔ اس موقع پر امام سجاد کے اس خطبے کے اثرات کیا تھے کہ تمام لوگوں کی کایا پلٹ گئی کہ امام سجاد کے اس خطبے سے حقیقت واضح ہو گئی کہ خارجی کون ہے، جو اسلام کے خلاف جس نے قدم اٹھایا ہے وہ کون تھے؟ وہ خاندان ابو سفیان ہے، وہ بنی امیہ ہے، لیکن سید الشہداء وہ ہیں جو اپنے نانے کے دین کی حفاظت کے لیے آئے ہیں۔ یہ اسیر اور قیدی جو ہیں یہ اپنے نانا کے دین کی حفاظت کے لیے آئے ہیں۔ اور یہاں پر امام سجاد نے کہا یزید یہ دیکھ لے کہ کیا تو یہ دیکھ رہا ہے اگر ہمارے نانا رسول خدا آج دوبارہ تشریف لے آئے وہ تیرے ساتھ اس تاج و تخت پر بیٹھیں گے یا ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے؟ ان فقرات کا اثر یہ ہوا کہ سفیر روم نے کہا کہ یزید تو دیکھ رہا ہے تو نے کیا ظلم کیا ہے؟ ابھی پیغمبر کو جاتے ہوئے اتنا عرصہ نہیں گزرا، اس کے نواسے کا سر، اس کی بیٹی کے بیٹے کا سر تو نے اپنے سامنے رکھا ہوا ہے۔ اس دل خراش مناظر پیدا ہوئے کہ جس میں بنی امیہ کا تخت و تاج ہل گیا، یزید اور بنی امیہ کی ناکامی یہاں پر، اور یہاں پر اہل بیت کے رہنے کی جگہ نہیں ہوئی کہ بعض کہتے ہیں کہ اہل بیت پہلے 40 کو کربلا پہنچے، بالکل پہلے 40 کو کربلا پہنچے۔ شام میں اہل بیت بمشکل 1 ہفتہ 10 دن رہے، بمشکل 1 ہفتہ اور 10 دن رہے ہوں، کیونکہ شام میں اتنا حالات بدل گئے تھے شام کی حکومت کے کہ یزید ان کو رکھنے کے درپے نہیں ہوتا تھا۔ شام کے حالات کو بدلنے میں امام زین العابدین کا کردار، ثانی زہرا کا کردار تھا، اور ہم آج 40 سے گزر رہے ہیں۔ 40 ہمارے لیے سید الشہداء کی شہادت کی فتح اور کامیابی کا دن ہے۔ 40 میں جو ظلم اہل بیت کے خلاف ہوا، زیارت 40 آپ پڑھیں، اور زیارت 40 میں آپ کو یہ تمام مناظر ملیں گے کہ زیارت 40 میں کیا، یہاں میں نے نوٹ کیا تھا لیکن ابھی وقت نہیں ہے کہ ان تمام مطالب کو بیان کروں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء